بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 کا ترجمہ یہ ہے: قال ہی راودتنی عن نفسی۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اس خاتون نے مجھے میرے نفس کے معاملے میں پھسلانے کی کوشش کی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے اہل خانہ میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، جس کی تفصیل یوں تھی: ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو یہ خاتون سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پچھلی طرف سے پھٹی ہے، کہنے لگا: اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تمہاری چالاکیوں میں سے ہے۔ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک تمہاری چالاکیاں بڑی ہی زبردست ہوتی ہیں۔ یوسف اعرض عن هذا، کہنے لگا اے یوسف آپ اس بات سے اعراض کریں، اس کا زیادہ چرچا نہ کریں۔ واستغفری لذنبک، اور اے زلیخا تو اپنے اس گناہ کی معافی مانگ۔ انک کنت من الخاطئین، بے شک اس معاملے میں تو سراسر غلطی پر تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگائی اور دروازے تک جب پہنچے ہیں تو عزیز مصر سامنے موجود ہے، تو فوراً زلیخا کہنے لگی کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ گویا سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس خاتون نے خود مجھے بہکانے کی، پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور میں اس معاملے میں بری الذمہ ہوں۔ لیکن ظاہر ہے گھر میں رہنے والا ایک سمجھنے غلام ہے، جس کو غلام کی حیثیت سے لے کر آئے ہیں، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ اس کی بات کو کون مانتا ہے، کون یقین کرتا ہے؟ 100 قسمیں بھی کھا لے تب بھی یقین نہیں آئے گا، اور معاملہ نبی کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا کیسا زبردست نظام چلایا، اور اس کا کیا زبردست طریقہ کار وہاں اس کا حل پیش کیا۔ وہ حل یہ تھا کہ ایک گواہ نے گواہی دی اور کہا اس کے مطابق دیکھ لیا جائے، معاملہ کھل جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اور وہ گواہی یہ تھی قمیص کو دیکھ لیا جائے، اگر سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصوروار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، عورت نے اپنے آپ کو بچایا اور انہوں نے عورت پر دست درازی کی ہے۔ اور اگر قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو پتہ چل جائے گا انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، عورت نے انہیں اپنی طرف کھینچا ہے۔ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ عورت قصوروار ہے، عورت کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو یوں حل کر دیا۔ اب اس میں کیا بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، جہاں مدد کی ضرورت پیش آئے گی اللہ وہاں موجود ہوں گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے
پھر اللہ تعالیٰ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کی ضرور کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو گواہی دینے والا ہے یہ کون تھا؟ تفاسیر میں لکھا ہے یہ شیرخوار بچہ، دودھ پیتا چھوٹا بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے قوت گویائی دی اور اس نے بول کر بتایا کہ اس طرح دیکھ لیا جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے بچے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کر کے بتایا اور گواہی دی اور سامنے والے کی پاک دامنی کو ظاہر کر دیا۔ ایک مشہور واقعہ جو قرآن پاک میں سورہ مریم میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ حضرت مریم، ان پر جب الزام لگا، بہتان لگائی گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں، ابھی چھوٹی عمر میں ہیں اور ابھی دنیا میں آئے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے، چند گھڑیاں یا چند دن ہوئے ہیں، اور جب دیکھا کہ قوم الزام تراشی پر اتر آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا، جو گفتگو فرمائی، 16ویں بارے میں وہ گفتگو بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ تیسرا واقعہ، جریج نامی ایک عابد راہب گزرے ہیں، جس علاقے میں بنی اسرائیل میں یہ رہتے تھے، تو ان پر لوگوں نے ایک خاتون نے تہمت لگا دی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس سے پوچھا گیا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ جریج راہب کا ہے۔ تو یہ بڑا عبادت گزار، نیک پرہیزگار انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ادب احترام کرتے تھے۔ جب اس عورت نے یہ بات کی تو لوگ تو اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے آ کر اس کا جو عبادت خانہ تھا اس کو بھی گرا دیا اور اس کو جتنا ہو سکتا برا بھلا کہا، مارا پیٹا۔ تو کہنے لگا میرا کیا قصور ہے، میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم یہاں بڑے نیک بنے پھرتے ہو اور وہ دیکھو عورت کیا بات کرتی ہے۔ تو وہ عابد کہنے لگا چلو میرے ساتھ، سب کو لے کر گیا اور اس بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے پوچھا تو سچ سچ بتا کہ تو کس کا بچہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور اس نے بتایا میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، میں اس کا بچہ نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا اتنا چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، معافی مانگنے لگے۔ یوں اس بچے نے بول کر اس عابد جریج کی پاک دامنی کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ سرخرو فرمایا اور لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں بھی پھر مزید اس کی تفصیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اس عابد کو اس کی والدہ نے کسی موقع پر بد دعا دے دی تھی، تو وہ کہنے لگا یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ تمہارا قصور نہیں، یہ میری والدہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ کہ والدہ نے بلایا تھا، نماز پڑھ رہا تھا تو وہ اپنی نماز میں مشغول رہا، والدہ کی پکار پر ان کی بات سننے کے لیے نہیں گیا، تو اس پر پھر والدہ نے بد دعا دی، تو اس بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ یہ حدیث پاک میں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں ایک واقعہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جب بات کھل گئی، سامنے آ گئی، تو عزیز مصر نے کہا یہ تمہاری چالاکیوں میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، یہ تمہاری چالاکیاں بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں شیطان کا جو مکر و فریب اور شیطان کی جو چالاکی ہے اور جس طرح انسان کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر و فریب تو بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، ان کا مکر و فریب بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان عورت کے ذریعے وہ کام کروا لیتا ہے جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کا زبردست جال ہیں، یہ جال جہاں ڈالتا ہے بہت کم ناکام ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے یہ بات بھی فرما دی ہے جب اس عورت پر محنت ہو جائے، اس کی تربیت کر لی جائے، اس پر نیک صالح بنانے کے لیے کوشش ہو جائے اور نیک بن جائے، فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے،
یعنی عورت اگر نیک بن جائے یہ سب سے قیمتی دولت ہے، اور اگر عورت بدی کے راستے پہ چل پڑے تو پھر اس سے خطرناک چیز ایک مسلمان کے لیے اور کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کفریہ طاقتوں نے عورت پر اتنی محنت کی ہے کہ اسے نیکی سے، تقوی سے نکال کر بازار اور مارکیٹ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اور عورت کا سب سے قیمتی جوہر وہ کیا ہے؟ شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا سے عورت کو محروم کر دیا۔ اس میں بنیادی کردار کون ادا کر رہا ہے؟ ہمارے تعلیمی ادارے کر رہے ہیں، اور یہ جو موبائل فون ہے یہ کر رہا ہے۔ ایک صاحب تھے بڑے کاروباری، بتانے لگے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کسی تقریب میں نہیں لے جاتے، ظاہر ہے فیشن ہوتا ہے، عورتوں کو دیکھتی ہیں، پھر اس میں بہت ساری غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود ہم جب گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں سن کر حیران ہوتے ہیں، نئے فیشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہیں آنا جانا تو نہیں ہے، مگر یہ جو موبائل فون لا کے رکھا ہوا ہے یہ ساری خبریں بتا دیتا ہے، اس کے ذریعے سارے فیشن گھر میں آ رہے ہیں۔ تو آج اس کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ہماری عورتوں کے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ بٹن والا موبائل دلا دیں تو امیر کبیر گھرانے کی عورت اتنا چھوٹا موبائل رکھے گی، یہ تو شان کے خلاف ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کوئی اجنبی مرد ہمارے گھر میں آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائے، ہم کتنے ناراض ہوں گے۔ اور اس آلے کے ذریعے 24 گھنٹے کتنے اجنبی مرد ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو نیک بنانا ہوگا۔ اگر یہ عورت نیک بن جائے یہ سب سے قیمتی دولت ہے، اور اولاد کو نیک بنانے کے لیے بھی میاں بیوی دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ شوہر نیک ہے، بیوی نیک نہیں ہے، اولاد نیک نہیں بنے گی۔ بیوی نیک ہے، شوہر نیک نہیں ہے، تب بھی اولاد نیک نہیں بنے گی۔ ایک پیج پر ہوں گے، ایک سوچ پر ہوں گے، ایک فکر کے ساتھ اولاد پہ محنت کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو جائے۔ تو آج اس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو نیک بنائیں۔ پھر وہ عزیز مصر نے بیوی سے کہا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگو، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہماری بدنامی ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو عزیز مصر کی بیوی کیا کر رہی ہے، تو لہذا تمہیں یہ بات کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو یہیں دبا دیا جائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ